آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ ٹائم سکیئر کا شرابی۔ یہ ٹائم سکیئر ہے، 42ویں اسٹریٹ، ایک نظر اس پر بھی ڈالیں۔ رات کا 1 بجا ہوا ہے، مگر گہما گہمی کا وہی عالم ہے۔ ٹائم سکیئر کا صرف نام ہی نہیں، درشن بھی بڑے ہیں۔ سڑک کے درمیانی حصے کے باغیچے میں بینچ پڑے ہیں، کچھ لوگ گھاس پر لیٹے ہیں اور کچھ بینچوں پر پڑے سستا رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر لوگ ٹولیوں میں کھڑے گپ شپ میں مصروف ہیں۔ ایک جگہ زیادہ ہی لوگ جمع ہیں اور یہ کسی سنجیدہ موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ حاضرین سے تعارف کرائے دیتا ہوں۔ 10-12 مردوں کے درمیان ایک لڑکی گھری کھڑی ہے، عمر 20 سے زیادہ نہیں، نیلے رنگ کی جین پہنے ہوئے ہے، پاؤں سے ننگی ہے۔ مرد حاضرین میں سے ایک کی عمر 30-35 کے قریب ہے، بنیان بغیر بوشرٹ پہنے ہوئے ہے جس کے اگلے سارے بٹن کھلے ہیں۔ چھاتی پر گھنے گھنگریالے کالے بال اس کی شخصیت کے مردانہ پن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ دوسرے صاحب 45 کے لگ بھگ ہیں، نہایت خوبصورت داڑھی جس میں کالے اور سفید بال ایک ہی نسبت سے ہیں، چہرے سے وضاحت ٹپکتی ہے۔ چوتھے صاحب ایک نگرو نوجوان ہے، کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہے، رنگ سیاہ نہیں بلکہ گندمی مائل ہے، چہرے سے متانت اور سنجیدگی عیاں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، مگر وہ گفتگو میں زیادہ حصہ نہیں لے رہے۔ ان کی حیثیت سامعین کی سی ہے، کبھی کبھار ایک آدھ نکتہ بغل میں دبائے بحث میں کود پڑتے۔ موضوع بحث کوئی خاص نہیں، گفتگو بھٹکتے بھٹکتے کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ جب میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا مجمع کے درمیان میں پہنچا، اس وقت موضوع بحث آزادی نسواں تھا۔ گھنے بالوں اور سینے والی دوشیزہ تحریک آزادی نسواں کی سرگرم کارکن ہے۔ وہ سراپا احتجاج بنی کہہ رہی ہے، تم مردوں نے عورتوں کو ہزاروں سال قید کیے رکھا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جب کبھی یکساں حقوق کے لیے آواز اٹھائی، تم نے کہا خدا نے مرد کو جسمانی اور ذہنی اعتبار سے عورت سے برتر بنایا ہے۔ اپنے استحصال کو خدا کا فعل بتاتے ہوئے تم کو شرم آنی چاہیے۔ کھلے بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے شخص نے شراب کی بوتل کو منہ لگایا اور 2-3 لمبے لمبے گھونٹ لیے۔ اس کے چہرے پر شراب کی کرواہٹ کے آثار نمایاں ہوئے اور زبان پر اس کا اظہار، شٹ، تم نے یہ کیا بک بک لگائی ہوئی ہے؟ تم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اب اور کیا چاہتی ہو؟ میں گزشتہ 6 ماہ سے نوکری کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، ابھی تک نہیں ملی۔ تم جب چاہو جہاں چاہو ملازمت لے لو، باس کی گود میں جا کر بیٹھو اور تنخواہ میں اضافہ کرا لو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ عورت ہونے کے سبب تم اتنی مظلوم ہو تو کہیں سے رقم کا بندوبست کرو، میں صبح ہی سرجری کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرا کے عورت بن جاتا ہوں اور تم مرد بن جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار کہکا لگاتا ہے اور دوشیزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد 6 ماہ تک نوکری نہ ملی تو مجھے گالیاں مت دینا۔ لڑکی غصے سے اس کا ہاتھ پرے جھٹکتی ہے اور کہتی ہے، یہ سب کچھ اسے کہو جو حقیقت حال سے واقف نہ ہو۔ تم عورت کو سیکرٹری، بک کیپر، ویٹرس یا ایئر ہوسٹر بنا کر یہ جتانا چاہتے ہو کہ اسے اس کے حقوق مل گئے۔ ذرا انگلیوں پر گن کر بتاؤ کتنی عورتیں کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، اور اس بات کا جواب دو کہ کیا آیا ملازمت پیشہ خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہ ملتی ہے یا انہیں کم سے کم اجرت پر ملازم رکھا جاتا ہے؟ شرابی اس پر کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہتا ہے، یہ آزادی نسواں وغیرہ تو سب فراڈ ہے، تمہیں دراصل مردوں سے نفرت ہے اور تم سب ہم جنسی کی دلدادہ ہو۔ اپنے اس غیر فطری فعل پر پردہ ڈالنے کے لیے تم نے آزادی نسواں کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تحریک آزادی نسواں کی کارکن اشتعال میں آئے بغیر اس الزام کا جواب پورے تحمل سے دیتے ہوئے کہتی ہے، پہلی بات یہ کہ ہم جنسی غیر فطری فعل نہیں ہے، تم اسے غیر معمولی فعل کہہ سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تحریک آزادی نسواں کی کارکنوں پر ہم جنسی کا الزام محض اتہام ہے۔ شرابی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ الزام نہیں محض اتہام ہے
تو گزشتہ دنوں نیو یارک کی سڑکوں سے گزرنے والے تحریک کے اس جلوس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس میں شریک اکثر لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے تھیں اور ان میں سے بعض کو سریعام غیر اخلاقی حرکات کرتے بھی دیکھا گیا؟ یہاں پر موجود اکثر لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر مجھے غیر معتبر راوی سمجھتی ہو تو انہی میں سے پوچھ لو۔ اس بار خوبصورت داڑھی والے اور گھنے بالوں والے باروب شخصیت کے مالک شخص نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تم صحیح کہتے ہو، بعض شرکائے جلوس کو واقعی ایسی حرکات کرتے پایا گیا، مگر یہ ان کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں تحریک سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ شرابی اپنی بڑی ہوئی شیو میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتا ہے اور پھر ایک دم غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑتا ہے۔ کتیا کے بچے، تم اپنی دم باہر ہی رکھو، تم تو مجھے خود مرد پرست لگتے ہو۔ جسے گالی دی گئی ہے اسے ناگوار محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوتی ہے، لیکن مجمع میں سے ایک بوڑھی عورت نرم لہجے میں کہتی ہے، تمہیں ایک سچے عیسائی کی حیثیت سے ایسی زبان اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کا رویہ اختیار کرو۔ اس بار یونیورسٹی کا نگرو طالب علم بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہتا ہے، کوئی لفظ برا نہیں اور کوئی لفظ اچھا نہیں، معاشرے کے قائم کیے ہوئے اچھائی اور برائی کے معیار ٹیبو ہیں۔ لفظوں کی تخصیص بھی ایک ٹیبو ہے جسے ہمیں توڑنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ایسے الفاظ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جنہیں سوسائٹی نے ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ ہمیں لفظوں کو معافی کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ کیا تم بائبل کو نہیں مانتے؟ بوڑھی عورت پوچھتی ہے۔ انداز ایسے ہے جیسے نفی میں جواب ملا تو رو پڑے گی۔ میں بائبل کے وجود سے منکر نہیں، اس نام کی ایک کتاب واقعی موجود ہے، مگر یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے۔ سب مذہبی کتابیں اپنے اپنے دور کے لیے مفید تھیں، مگر کوئی فلسفہ حیات ابدی نہیں۔ ہر دور اپنے ساتھ ایک فلسفہ لاتا ہے، یا ہر فلسفہ ایک نئے دور کا پیامبر ہوتا ہے۔ زندگی حرکت کا نام ہے اور جامد نظریے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ شرابی ساری گفتگو سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں بوتل ختم کی ہے اور اب وہ اسے زمین پر رکھ کر بار بار دوشیزہ کو خبردار کرتا ہے کہ کہیں وہ اس پر بیٹھ نہ جائے۔ اب گفتگو کا رخ سیاست کی طرف سے مڑ گیا ہے۔ باروب شخص آئرلینڈ کے معاملے میں برطانوی حکومت پر تنقید کرتا ہے، مگر یونیورسٹی کے نگرو طالب علم کا کہنا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے قبل ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہے جہاں ہم نے اپنے پاؤں پسارنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی حکومت کا تختہ الٹے یا کوئی نئی حکومت بنے، کوئی ملک داخلی بحران کا شکار ہو یا خارجی بحران کا، پس پردہ کسی نہ کسی صورت ہمارا ہاتھ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر برطانیہ آئرلینڈ میں مداخلت کر رہا ہے تو اس پر کوئی اور تنقید کرے تو کرے، ہمیں کسی صورت یہ حق نہیں پہنچتا۔ لگتا ہے جیسے آئرلینڈ کا لفظ اس تمام گفتگو کے دوران میں پہلی دفعہ شرابی کے کانوں تک پہنچا ہے۔ ایک دم سے اس کی بھویں تن جاتی ہیں اور وہ مکافضہ میں لہرا کر غیظ و غضب کے عالم میں کہتا ہے، انگریز دنیا کی بدترین قوم ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں پیکاڈلی سرکس میں بم پھینک کر انگلینڈ کو تہس نہس کر دوں۔ دنیا کے نقشے پر برطانیہ کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ نگرو طالب علم اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے اور نرمی سے پوچھتا ہے، کیا تم آئرش ہو؟ ہاں، میں آئرش ہوں، مگر مجھے برطانیہ سے اس لیے نفرت ہے کہ اس نے اقوام عالم کا سب سے زیادہ خون چوسا ہے۔ شرابی اسی غیظ و غضب کے عالم میں جواب دیتا ہے۔ نگرو طالب علم مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اگر میں یہی بات امریکہ کے بارے میں کہوں تو تم کیا محسوس کرو گے؟ کیا تم پسند کرو گے کب واشنگٹن کو بم سے اڑا دیا جائے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے شرابی یہ بات سن کر ہوش کا دامن چھوڑ بیٹھا ہو۔ اس بار وہ بھینچی ہوئی مٹھیوں کو فضا میں بلند کرتا ہے اور منہ آسمان کی طرف کر کے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیختا ہے، تم اگر واشنگٹن کو بم سے اڑانا چاہتے ہو تو اس نیک کام میں دیر نہ کرو، ابھی اڑا دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے متفق ہوں۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں روزانہ یہاں فٹ پاتھ پر سوتا ہوں،
واشنگٹن کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کہیں سے تم بم حاصل کر سکتے ہو تو ابھی جاؤ اور واشنگٹن پر پھینک دو، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہسٹر رائی انداز میں چیختا ہوا مجمع سے نکل گیا اور ٹائم اسکوائر کے باغیچہ میں بچھے ہوئے بینچ پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے نیند کی آغوش میں پاتا ہوں، چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ ہے۔ یہ ٹائم اسکوائر ہے جس کے رگ و پے میں زندگی رواں ہے۔ گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے، پلکیں نیند سے بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تب میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہوٹل کی راہ لی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ سب ہیڈنگ: ڈان اور سینڈی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا تو دھند میں لپٹا ہوا نیو یارک میرے سامنے تھا۔ اس شہر ناپرساں میں میرا قیام جہان فانی ہی کی طرف سے 2 روزہ تھا۔ سوچا اگر یہاں آ کر بھی ڈان سے نہ ملے تو تمام عمر پچھتاوا رہے گا۔ ڈان واشنگٹن یونیورسٹی کا فارغ التحصیل سفید فام امریکی، سفید فاموں سے بیزار، حشیش کا رسیہ، پراسرار روحانی قوتوں کا قائل، 6 مہینے کام کرنے والا، 3 مہینے نگر نگر گھومنے اور 3 مہینے کمرہ بند کر کے مسلسل شاعری کرنے والا۔ سینٹ لوئس میں میرا فلیٹ تھا اور اب 6 مہینے سے نیو یارک اور اس کے گرد و نواح کے سروے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا فون نمبر میری ڈائری میں موجود تھا۔ نمبر گھمایا تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پیشتر اس کے کہ اس خاتون سے مزید مذاکرات کا موقع پیدا کیا جاتا، یہ اختتامی فقرہ سنائی دیا: دس از اے ریکارڈنگ، تھینک یو۔ وہاں پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا۔ نیچے اتر کر کار تک پہنچنے کے لیے کوئی 1 فرلانگ چلنا پڑا۔ اتنے فاصلے پہ پارکنگ کے لیے جگہ خالی نہ تھی اور یوں ڈان کو ایک منی سٹوری پارکنگ لاٹ کے تیسرے فلور پر 2 گز زمین مل سکتی تھی۔ کار دیکھی تو جی خوش ہو گیا۔ اگلے وقتوں کی چیز تھی، کھنڈروں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ عمارت کبھی حسین رہی ہوگی۔ باقی رہی صحیح کسر ڈان نے پوری کر دی۔ دروازے پر جلی حروف میں لکھا تھا: اپنے رزق پر اندر داخل ہو۔ ڈیش بورڈ پر ہدایات درج نظر آئی کہ گھاس پر چلنا منع ہے، نیز یہ کہ پھول توڑنے والا حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ مسخرہ! میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کار میں بیٹھے تو ڈان نے ایک زبانی ہدایت یہ دی کہ ایک ہاتھ سے دروازے کو ذرا تھامے رکھنا۔ اس کے بعد وہ تمام راستے خلاف معمول باتیں کرتا رہا۔ تم پاکستان کیوں جا رہے ہو؟ والد صاحب اداس ہو گئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ تب تو وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ہاں، بہت زیادہ، مگر یہی کوئی 2-4 دن، پھر وہ مجھے دیکھ دیکھ کر کڑیں گے۔ صبح نماز کے وقت سوتا دیکھ کر کہیں گے بے دین، رات کو 10 بجے کے بعد گھر آؤں گا تو کہیں گے آوارہ، نہ دین سے تعلق نہ دنیا کا خیال، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس ڈانٹ کے لیے ترس گیا ہوں۔ رات گئے واپس آتا ہوں اور کبھی نہیں بھی آتا، مگر میرے لیے کوئی آنکھ منتظر نہیں ہوتی اور کوئی دروازے کے باہر بے چینی سے ٹہل نہیں رہا ہوتا۔ ہاں، دروازہ کھلا ہی تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم شروع ہی میں تھا، ایک ٹوٹا ہوا صوفہ اور ایک تپائی، باقی سارا کمرہ با با بول رہا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ چاپ قریب آتی گئی۔ میرے سامنے سینڈی کھڑی تھی، گدرائے گدرائے جسم والی سینڈی، ڈان کی یہ گرل فرینڈ از سینٹ لوئس۔ وہ اکثر راتیں میرے برابر والے کمرے میں ڈان کے ساتھ ہی گزارتی تھی اور رات بھر آنے والی عجیب عجیب آوازوں اور اکثر مرتبہ دروازہ کھلا رہنے کی بدولت دکھائی دینے والے مناظر سے میری نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے چمٹ گئی۔ تم یہاں کہاں؟ ڈان نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ وہ ایک دوست کو لینے جا رہا ہے اور یہ کہ اتنی دیر میں کھانا تیار رکھنا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دوست تم ہو۔ میں اپنے بارے میں پھر بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیسے؟ وہ ایسے
کہ ڈان یہاں چلا آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے بچ جائے گا۔ میں کچھ عرصے کے لیے کیلیفورنیا چلی گئی تھی، لیکن اب 1 مہینے سے پھر یہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈان کی طرف پیار بھرے انداز میں دیکھا۔ ڈان نے اس کے بھرے بھرے کولوں پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، بک بک بند کرو، پہلے جا کر میز پر کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے۔ تمہاری شاعری کا کیا حال ہے؟ میں نے ڈان سے پوچھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا یہ 3 مہینے اس نے شاعری کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر بیاز اٹھا لایا۔ خدا کے لیے ڈان، خدا کے لیے رہنے دو، سینڈی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہاری اس شاعری سے سخت بیزار ہوں۔ ڈان نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، عرض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سینڈی پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارشاد، میں پوری سنجیدگی سے ہمتن گوش ہو گیا۔ گو اس کی شاعری میرے لیے کبھی باعث کشش نہیں رہی۔ فرمائش میں نے یوں کر دی تھی کہ میں زندگی میں آخری بار اس ڈان کو مکمل طور پر ملنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ کئی مہینے ایک مکان میں اکٹھے بسر کیے تھے۔ ڈان نے بیاز کے ورق پلٹے اور ایک نظم سنانا شروع کر دی۔ میں کالی ہواؤں کی غلاظتیں چاٹتا ہوں۔ شہر میں بازیگروں کا تماشا ہو رہا ہے اور لوگ اصیل مرغوں پر بیٹھے زار و کتار رو رہے ہیں۔ پتھروں کو سوزاک ہو گیا ہے، انہیں ٹھوکریں مار مار کر مشرق کی جانب لڑکا دو اور مجھے مسیسپی ریور میں ڈوب جانے دو کہ زندگی کی ساری خوشیاں گدلے پانیوں میں ہیں۔ بہت اچھی پوئٹری ہے، واہ واہ۔ ویسے تم نے افتخار جالب کو پڑھا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس نے خفگی سے کہا، گویا تم نے اسے نہیں پڑھا۔ نہیں تو پھر اس نے تمہیں پڑھا ہوگا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے بیاز کے ورق پھر سے پلٹنا شروع کر دیے۔ قریب تھا کہ وہ دوسری نظم شروع کرتا کہ سینڈی ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیاز چھین لیا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ چند لمحوں کے لیے تم سے ملنے اور پھر جدا ہونے کے لیے آیا ہے۔ تم ہو کہ اپنی شاعری لے کر بیٹھ گئے ہو۔ ڈان نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ لڑکیاں بہت بد ذوق ہوتی ہیں، کام کی باتیں انہیں بہت گراں گزرتی ہیں۔ اور پھر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے اس پاکستانی دوست کا کیا حال ہے جو تمہیں ملنے آیا کرتا تھا مگر اس دوران ان سارے عرصے میری ٹانگوں کو گھورتا رہتا ہے؟ سینڈی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اور اب بھی تمہاری ٹانگوں سمیت تمہارا ذکر کرتا اور آہیں بھرتا ہے۔ یو نوٹی بوائے، سینڈی نے دور سے مکہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 3 گرانڈیل قسم کے نیگرو اور ان کے ساتھ 3 سیاہ فام دوشیزائیں کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر یوں لگا جیسے بھونچال آ گیا۔ ڈان کے ان دوستوں نے آتے ہی کباڑیے کی دکان سے خریدے ہوئے فریج کی طرف یلغار کی اور پھر بیئر اور کوک میں سے جو کسی کے ہاتھ لگا لے اڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے کھسکنا ہی مناسب سمجھا، چنانچہ اجازت چاہی اور مل گئی کہ یہاں لوگ مہمان کے پیچھے لٹ لے کر نہیں پڑ جاتے۔ ڈان اور سینڈی اپنی کار میں مجھے ہوٹل تک چھوڑ آئے۔ میں نے رخصت ہوتے وقت ڈان کا ہاتھ زور سے دبایا اور کن اکھیوں سے سینڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم کبھی شادی کے ارادے پر ایمان لے کر آؤ تو اس موقع پر مجھے ضرور بلانا، نہیں تو روحانی قوت کے بل پر ایسا منتر پھونکوں گا کہ پوری سہاگ رات ایک ٹانگ پر کھڑے رہو گے۔ سینڈی اور ڈان کھلکھلا کر ہنسے اور پھر میں ان سے ہاتھ ملا کر بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے ہوٹل میں چلا آیا۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نہا دھو کر کپڑے بدلے اور ایک بار پھر میرے قدم نیو یارک کی سڑکیں ناپنے لگے۔